اللہ کے سامنے میدان محشر میں سارے مسلمان جمع ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا اس آدمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے، لیکن وہ آدمی دنیا کے اندر قرآن مجید سیکھنے کی فکر کرتا تھا، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھا کرتا تھا، تو قرآن مجید اس کے پاس آئے گا اور اللہ سے کہے گا اے اللہ آپ اس کو جہنم کے اندر مت ڈالیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے پوچھیں گے کہ کیوں؟ اس نے تو دنیا کے اندر میری نافرمانی کی تھی، اس نے تو دنیا کے اندر میری نااطاعتی کی تھی، اس لیے میں اس کو جہنم کے اندر ڈال رہا ہوں۔ پھر فرشتے اس کو جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائیں گے۔ وہ قرآن مجید اس آدمی کے پاس آ کر فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو جہنم کے اندر مت ڈالو، میں اللہ کے سامنے جا کر اس کی جو ہے سفارش کروں گا، میں اس کو جنت کے اندر بھیجوں گا۔ پھر وہ قرآن مجید اللہ کے یہاں آئے گا اور آ کر یہ کہے گا اے اللہ بھلے اس آدمی نے دنیا کے اندر آپ کی نافرمانی کی ہوگی، آپ کی نااطاعتی کی ہوگی، لیکن اس نے جو ہے مجھ کو دنیا کے اندر پڑھا، اس نے مجھ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، یہ اپنی زندگی کا جو ہے ہر کام میرے جو فیصلے کے مطابق کرتا تھا، لہذا اے اللہ آپ اس کو میری برکت سے آپ اس کو جنت کے اندر ڈال دیجیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی بات کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پر جہنم میں جانا واجب کر دیا تھا اس کو جہنم کے بجائے جنت کے اندر ڈال دیں گے، یہ صرف اور صرف قرآن کی سفارش کی برکت پر۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، اور آگے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کو دنیا کے اندر نہیں پڑھتا تھا لیکن اللہ کی بات مانتا تھا لیکن قرآن مجید سے دور تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ آدمی جنت کے اندر جائے گا، لیکن جنت کے فرشتے اس آدمی کو جنت کی طرف لے جائیں گے، قرآن مجید اس کے لیے وبال بن کر آ جائے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ آپ اس کو جنت کے اندر کیوں بھیج رہے، آپ تو اس کو جہنم کے اندر ڈالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن سے پوچھیں گے کہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آدمی تو دنیا کے اندر میری فرما برداری کرتا تھا، میرا مطیع بن کر زندگی گزارتا تھا، اس لیے میں نے جنت میں جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پھر فرشتے اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے، قرآن اس فرشتوں کے پاس جا کر کہے گا کہ تم اس کو جنت کے پاس مت لے جاؤ، اس کو جہنم کے اندر بھیجنا ہے، اس لیے کہ اس نے مجھ کو پڑھا نہیں، یہ مجھ سے دور رہا، یہ مجھ سے دوستی نہیں کی، اس نے مجھ کو سیکھنے کی فکر نہیں کی، اس نے مجھ کو اپنے گلے سے لگانے کی فکر نہیں کی، اس نے اپنے دل کو مجھ سے خالی رکھا، اس نے جو ہے اپنا جو ہے دنیا کے اندر اپنا محبوب ترین مجھ کو نہیں بنایا۔ پھر وہ قرآن اللہ کے یہاں آئے گا اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس آدمی کو آپ جہنم کے اندر ڈالیے۔ پھر وہ قرآن مجید کی بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے بجائے جہنم کے اندر اس کو ڈال دیں گے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سیکھنے والے بن، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے والے بن، قرآن مجید کی تجوید کی رعایت کرے، قرآن مجید کے جو اعراب ہے یعنی کہ زبر زیر پیش اور اسی طرح سے جتنے بھی اعراب ہے ان اعراب کی جو ہے رعایت کرے، ہا کی آواز کیسے نکالی جائے، چھوٹی ہا کی آواز کیسے نکالی جائے، عین کی آواز کیسے نکالی جائے، یہ تجوید کی رعایت ہے۔ یہ اس کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، تب جا کر قرآن مجید ہمارا رفیق بنے گا، قرآن مجید ہمارا دوست بنے گا اور ہم تنہا رہیں گے لیکن قرآن مجید ہمارا ساتھ دے گا۔ آدمی کے مرنے کے بعد قبر کے اندر کوئی کام نہیں آئے گا، قرآن مجید اس کا کام آئے گا، قرآن مجید کا پڑھنا اس کا کام آئے گا اور قرآن مجید ہی اس کے لیے دوست اور اس کے لیے محافظ بن کر قبر کے اندر اس کا ساتھ دے گا۔ لہٰذا آج سے یہ عہد کرے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھیں گے، قرآن مجید کے پیغام کو ہم سمجھیں گے، قرآن مجید کو روزانہ 1 منٹ ہی صحیح معانی کے ساتھ پڑھنے کی فکر کریں گے تاکہ اللہ کے پیغام کو ہم سمجھ سکیں۔ جو ہے ماضی قریب کے اندر ایک عام مسلمان بھی روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت آیتیں جو ہے معانی کے ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرتا تھا تاکہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکے۔
اور وہ مسلمان ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قرآن کے اندر اس تعلق سے جو ہے کیا رہبری مل رہی ہے، کیا جو ہے ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ دیکھتے ہوئے ہر آدمی قرآن کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ اور تجارت بھی، حتیٰ کہ مسلمان تجارت بھی قرآن کے اندر تجارت کے کیا اصول ہیں، تجارت کے کیا احکام بیان فرمائے ہیں، قرآن مجید کے مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کیا کرتا تھا۔ لہذا اب آج کے ہم مسلمانوں کے اندر سے قرآن کو سیکھنا، قرآن کے پیغام کو سمجھنا، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا پیغام، کیا احکامات ہم کو دیے جا رہے، ہم نے اس کو بھلا دیا، ہم نے اس کو پسے پشت ڈال دیا، ہم نے جو ہے قرآن مجید کی رہبری لینا ہم نے چھوڑ دی، جس کی وجہ سے ہم سود کے اندر لگے ہوئے، ہم اپنے کاروبار کے اندر حرام اور حلال کی تمیز کو ہم نے بھلا دیا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کے آفاقی پیغام کو پسے پشت ڈال دیا، اللہ کا کیا پیغام ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور آج کل جو ہے کتنے جگہوں پر کتنے رسومات جو ہے پیدا ہو رہے ہیں، اور جو ہے تھوڑی سی تقریب کے اندر کتنا پیسہ جو ہے اسراف کیا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کے اندر تو اللہ نے بیان فرمایا کہ تم ولا تسرفو، کہ تم اسراف مت کرو، یعنی کہ تم فضول خرچی مت کرو۔ لیکن اگر ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جاتے، قرآن کو سیکھنے والے بن جاتے، قرآن کو جو ہے قرآن کی رہبری اگر ہم لینے والے بن جاتے، تو پھر ہم اسراف اور فضول خرچی کے اندر نہیں لگتے، اور ہم حرام کے اندر مبتلا نہ ہوتے، اور ہم تجارت کے اصول کو سمجھ لیتے اگر ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جاتے۔ فرماتے جو ہے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی بڑی بڑی کتابیں شعبہ افتاء کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر روزانہ ایک قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ مکمل قرآن مجید معانی کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایسے ہمارے اکابرین تھے، ہمارے مشائخین قرآن مجید سے اپنے آپ کو اتنا وابستہ رکھتے تھے، تب جا کر انہوں نے اپنی زندگی کو سنوارا، اپنی زندگی کے اندر اللہ کی نورانیت کو پیدا کیا، تب جا کر وہ جو ہے اللہ کے ولی بن کر نکھرے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کا محافظ بنایا۔ اگر آج ہم بھی قرآن مجید کے پیغام کو مضبوطی سے پکڑا رکھا، اور اسی طرح سے قرآن مجید کو روزانہ پڑھنے والے اگر ہم اپنے آپ کو عادی بنا لے، اور روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن مجید کو معانی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اگر ہم پڑھ لیے، تو پھر ہماری زندگی تقوی کے اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے گی۔